معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج سورہ شورا کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کروں گا۔ سورہ شورا کا آغاز ہے۔ سورہ شورا مکی ہے۔ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 42 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 62 ہے۔ اس میں 53 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پہلی آیت کا آغاز ہے حامیم عین سین قاف، یعنی حرف مقطعات ہیں۔ حرف مقطعات وہ حرف ہیں کہ جس کا معنی کوئی مفسرین، کوئی محدثین، کسی محققین نے اس کا جو حقیقی معنی ہے اس پہ کسی نے بھی اس کا معنی صحیح طور پہ بیان نہ کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اس کا صحیح علم ہے۔ تو یہ حرف مقطعات ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی فرماتا ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف آپ نے وحی فرمائی، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور وہی بلند و بالا عظیم ہے، اور قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں۔ کیا قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں، لیکن فرشتے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جس سے وہ آسمان و زمین قائم ہے، اور وہ فرشتے اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی تعریف خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ اور یہ فرشتے ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو لوگ زمین میں ہیں، یعنی جو مومنین ہیں ان کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، جو کافر ہیں اس کے لیے فرشتے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اے رب العالمین، اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت عطا فرما، ورنہ جو گناہ زمین پر ہے اس گناہ کی نحوست سے زمین و آسمان تباہ ہو جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا بڑا رحمان ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان معبودیت یہ ہے کہ جس طرح سے زمین پہ لوگ گناہوں میں مشغول ہیں، جس طرح سے لوگ زمین پہ گناہوں میں مصروف ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھ کر اس کا فیصلہ فرما دے تو آسمان پھٹ جائے ان کے گناہوں سے۔ یہ جو گناہ زمین پہ ہو رہا ہے، ان گناہوں کی نحوست سے یہ آسمان پھٹ جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں ہے نا ہزارہا لاکھوں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منعقد کیے ہیں، اور یہ فرشتے اس کو ہے نا اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اے باری تعالیٰ یہ جو مومنین جو گنہگار ہیں انہیں بخش دے، ان کے لیے استغفار پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کی جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ جبار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا اپنے بندوں پر ہے نا رحم فرماتا ہے نا، اپنے بندوں کی عیب کو چھپا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شان الوہیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے اور مہلت پہ مہلت دیتا چلا جاتا ہے۔ اور فرشتوں کا کام دیکھیے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ جو مومن بندے ہیں ان کو ہے نا ان کے گناہوں کو بخش دے اور ان کو صحیح راستے پر لے آ، اور جو کافر ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما۔ پھر اگلی آیت میں ہے، سن لو
بے شک اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ ہی تعالیٰ وہ شان والا ہے۔ اگر تم توبہ کرو گے، اگر تم تائب ہو جاؤ گے، اگر تم رجوع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں گناہوں سے اس طرح پاک کر دے گا جیسا کہ تم اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے ہو۔ آقا علیہ السلام ایک سفر پہ تھے، ایک خاتون کسی مقام پہ جنگل میں ہانڈیاں پکا رہی تھی، جو چولہا جل رہا تھا تو اس کا چھوٹا بچہ اس آگ کی طرف لپکتا تھا، یعنی جب وہ عورت چولہا میں کچھ کھانا بناتی تھی تو اس کا ایک بچہ تھا، وہ آگ کی طرف جاتا اور وہ ماں بچاتی، وہ ماں بار بار جو ہے وہ ماں بچاتی، اور وہ خاتون اپنے بچے کو آگ سے روکتی تھی۔ اس خاتون نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا اپنے بندے پر بہت مہربان ہے؟ اس عورت نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ سفر پہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ماں اپنے بیٹے سے جو محبت کرتی ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اس عورت نے پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں۔ تو خاتون کہنے لگی، ماں تو اپنے بچوں کو آگ میں جانے سے روکتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا یہ کلام سنتے ہیں تو آپ نے سر کو جھکا لیا اور زار و قطار رونے لگے، اور روتے روتے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین بندے کو جہنم میں جانے سے روکتا ہے۔ کیا اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں سینکڑوں جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پہ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پہ قادر ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے نا علم دیتا ہے، رزق دیتا ہے، دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے نا۔ تو تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ، رکوع کرو، سجدے کرو، ہے نا، نمازیں پڑھو، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی باتوں کو بتاؤ، تبلیغ کرو، دین کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، صراط مستقیم پر چلو، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں سینکڑوں جگہ پہ جنت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور جہنم کا خوف دلایا۔ جہنم کے بارے میں یہ کہا کہ تم جہنم کے خوف سے ڈرو، وہاں کے عذاب کے بارے میں، ویل ایک جہنم ہے، ویل کے بارے میں کہا کہ ویل ایک ایسی جہنم کہ وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، جس سے جہنم بھی ہے نا یہ کہتی ہے، اے باری تعالیٰ ہمیں ویل سے، ویل جو جہنم کی وہ سب سے نچلی جگہ ہے جہاں سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں یہی کہا کیا کہ تم جنت کی طرف آؤ، جہنم سے بچو، ہے نا۔ جہنم کن لوگوں کے لیے ہے، جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چغلی، غیبت، زنا، ظلم، ستم، ہے نا، چوری، یہ تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں ہمیں تنبیہ کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جنہوں نے پناہ لیا اور اللہ کو چھوڑ کر دوست بنا لیا، انہوں نے سوچا کہ اللہ کے غضب کے وقت یہ دوست کام آئیں گے، مگر اللہ کی نافرمانی میں کسی کی دوستی نہیں چلتی۔ انسان اللہ کی فرما برداری کرے اور کسی کی دوستی کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر دے۔ آج دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ ہم دوستوں کے ساتھ مووی دیکھنے جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گرل فرینڈ سے ملنے جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ خواتین سے باتیں کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ پارک میں ہے نا وہ گشت کرتے ہیں، اس طرح سے گھومتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اس طرح سے اڈے مارتے ہیں، اس طرح سے دوستوں کے ساتھ اپنے سارے قیمتی وقت کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ، چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے وہ سنگل ہو، وہ ہر وقت وہی چاہتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ چلو مووی دیکھنے چلتے ہیں، چلو لوڈو کھیلتے ہیں، چلو کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں، یعنی جس چیز کو جس شغل کا مشغلہ ہو، جس چیز کی ہابی ہو، وہ اس کے لیے اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر باریک باریک چیز کو، ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اور ہر بڑی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہے نا واضح کر دیا۔ کیا دوست کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وہ لوگ جہنم، وہ لوگ جنہوں نے پناہ لیا اور اللہ کو چھوڑ کر دوست بنا لیا، انہوں نے سوچا کہ اللہ کے غضب کے وقت یہ دوست کام آئیں گے، مگر اللہ کی نافرمانی میں کسی کی دوستی نہیں چلتی، ہے نا۔ انسان اللہ کی ہے نا فرما برداری کرے اور
کسی دوستی کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہ کرے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے یہ کہا کہ جو ہے ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، ابھی جو ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے، لیکن کوئی دوست آ گیا، نہیں بھائی یہ یو کے سے آیا ہے، نہیں بھائی یہ ہمارا دوست آسٹریلیا سے آیا ہے، نہیں یہ جو دوست ہے نا ہمارا، یہ 6 مہینے کے بعد ہم سے ملا ہے، ابھی مغرب کے اذان کا وقت ہے، لیکن چونکہ دوست آیا تو تم دوست کے آنے کی وجہ سے تم نے اللہ کو ناراض کر دیا، تمہارے دوست کی وجہ سے اللہ تم سے ناراض ہو گیا۔ تو کیا تم نے ایک دوست کی وجہ سے اگر تم یہ کہتے کہ چلو نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز خوش ہو جاتا، وہ خوش ہو کر مسجد میں نماز پڑھتا، چلے وہ نماز نہیں بھی پڑھتا تو آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیں، وہ 10 منٹ ویٹ کر لیتا تو وہ بھی خوش ہو جاتا، واہ میرا دوست نمازی ہے، واہ میرا دوست پرہیزگار ہے نا۔ تو اس طرح سے یہ دوست آپ کے کام نہیں آئیں گے، یہ دوست کی وجہ سے ہے نا آپ نمازوں کو قضا کر دیے، روزہ قضا کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں کہ یہ دوست کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر نگہبان ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور آپ ان پر وکیل نہیں ہیں، یعنی ان کے کام کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، عربی قرآن کی وحی فرمائی، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعہ ڈرائیں مکے کے رہنے والوں کو، تمام بستیوں کی جان، تمام بستیوں کی عزت، تمام شہروں کا مرکز وہ مکہ مکرمہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ کے لوگوں کو آپ ڈرائیں۔ دنیا میں جو ہے 2 چیز سے انسان جو ہے وہ ہے نا محبت کرتا ہے، 2 چیز سے قریب آتا ہے، ایک ہے کہ کسی کے باپ کی ڈر ہے کہ میرے والد صاحب اگر کو پتہ چل جائے گا میں سگریٹ پیتا ہوں تو وہ بہت ناخوش ہوں گے، وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، وہ مجھ سے خفا ہو جائیں گے، ہے نا، وہ مجھے بہت پیٹیں گے، وہ مجھے بہت ماریں گے۔ تو مجھے خوف ہے کہ میرے والد صاحب کو جب یہ پتا چلے گا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں تو میرے والد صاحب مجھے بہت ماریں گے، مجھے بیلٹ سے ماریں گے، مجھے لکڑی سے ماریں گے، مجھے ڈنڈے سے ماریں گے، سزائیں دیں گے۔ ایک تو وہ خوف ہوا، ایک وہ خوف ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب چونکہ مجھے بہت مانتے ہیں۔ میں کلاس 10 میں جب میں نے میٹرک پاس کیا تھا، میرے والد صاحب نے بائک لائی تھی، جب میں نے کلاس 12 پاس کیا تو اس سے اچھی بائک میرے والد صاحب نے مجھے گفٹ کی۔ جب اس طرح سے میں نے گریجویشن پاس کیا تو میرے والد صاحب نے مجھے ہے نا وہ چیزیں عطا کی جس کے بارے میں ہم سوچتے تھے بچپن میں، تو ہے نا میرے والد صاحب نے مجھے بہت محبت دی۔ جب میں کلاس 5 میں تھا تو میرے والد صاحب نے میرے لیے سائیکل لائی تھی، ہے نا، وہ میرا شوق تھا۔ یعنی جب میرے والد صاحب نے کلاس 10 میں نے جب کلاس 5 میں جب میں نے 90% مارکس لایا تو میرے والد صاحب نے میرے لیے سائیکل لائی۔ تو بچے کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ تو وہ محبت ہوتی ہے۔ ایک اپنے والد صاحب کی محبت کے لیے ہم نے کیا کیا؟ وہ کام نہیں کیا کہ میرے والد صاحب مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، جب میرے والد صاحب میرے قریب آتے ہیں تو مجھ سے گلے لگاتے ہیں، میرے والدین میرے ماں باپ مجھ سے گلے لگاتے ہیں، ہے نا۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، وہ مجھ سے خفا ہو جائیں گے، وہ مجھ سے ہے نا وہ ناخوش ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ چیز ہو گئی ہے نا کہ آپ سگریٹ ان کے سامنے یا نہیں پئیں گے کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک ڈر کی وجہ سے، کیا اگر میرے والد صاحب کو پتہ چل گیا تو مجھے آج بیلٹ سے مار پڑے گی، آج وہ مجھے مار کے پھاڑ دیں گے۔ 2 ریزن سے انسان ڈرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو وہی فرمائیے، آپ تبلیغ کیجئے، آپ اللہ کی بات کو، آپ اللہ کی وحدانیت کو، آپ اللہ کے کلام کو، آپ اللہ کے دین کو، آپ اللہ کی دعوت کو پیش کیجئے۔ کیا اور اس کے ارد گرد پوری کائنات میں جتنے لوگ ہیں وہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد ہیں، کہ آج بھی دنیا کے نقشے میں مکہ مکرمہ جو ہے وہ سینٹر میں ہے۔ تو اس سے پہلی آیت جو تھی وہ کیا تھی؟ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وہی فرمائی عربی زبان میں، کہ عربی مکہ مکرمہ کے لوگوں کی جو زبان تھی وہ عربی زبان تھی، مکہ کے جو کفار تھے وہ عربی زبان بولتے تھے۔ چونکہ ہم نے اسی لیے عربی زبان کو ہے نا آپ کے امت میں خاص کر مکہ مکرمہ میں اس لیے پیش کیا کہ وہ عربی سمجھیں گے اور آپ کی باتوں کو وہ مانیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مکے میں رہنے والے ہیں اور اس کے علاوہ جو دنیا میں رہنے والے ہیں
ان کو ڈر سنائیے اور آپ ان لوگوں کو ڈرائیں قیامت کے دن سے جب سارے لوگ وہاں جمع کیے جائیں گے جس کے قائم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یعنی قیامت کے حوالے سے آپ بتائیں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. آپ قیامت کا ڈر سنائیے، ہے نا. حشر کے میدان کی جو عبرت چیزیں ہیں اس کو بتائیے کہ حشر کے میدان میں ساری امتیں 1,25,000 پیغمبر و انبیاء کی جو امتیں ہیں سب جمع ہو جائیں گی، سب برہنہ ہوں گے، سب جو ہے جسم کے ان کے کپڑے نہیں ہوں گے، اور گنہگار اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، گنہگار اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. سورج کی تپش کی وجہ سے پسینے میں وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے اور بڑے پریشان ہوں گے، اور یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اے باری تعالیٰ کاش قیامت کی کاروائی شروع ہو جائے، کاش حشر کے میدان کی کاروائی شروع ہو جائے، ہے نا. وہ یہی دعا کریں گے، وہ یہی سوچیں گے، وہ تکلیف میں ہوں گے، وہ بڑی مصیبت میں ہوں گے، وہ بڑی مشکل میں ہوں گے، وہ مصائب کا شکار ہوں گے. کون لوگ؟ جو گناہ گار ہوں گے، اور جو نیکوکار ہوں گے ان کے لیے وہ حشر کا میدان جو ہے وہ کچھ لمحوں کے لیے ہوگا. اور آپ ان لوگوں کو ڈرائیں قیامت کے دن جب سارے لوگ وہاں جمع کیے جائیں گے جس کے قائم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ایک گروہ جو جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا. آپ دیکھیں کتنی لطیف بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ہی گروہ میں بنا دیتا. ہاں اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے داخل فرماتا ہے اپنی رحمت میں اور اسے نیک بنا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں اے باری تعالیٰ ہمیں نیک انسان بنا دے، اے باری تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، اے باری تعالیٰ ہمیں سچا نمازی بنا دے، اے باری تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والا بنا دے، اے باری تعالیٰ ہمیں اپنی حمد و ثنا کرنے والا بنا دے، اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام شامل کر لے. یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. دعا کرنا ہے، دعا کرنا ہوتا ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا مشغلہ ہے. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ہی گروہ میں بنا دیتا. ہاں اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے داخل فرماتا ہے اپنی رحمت میں اور اسے نیک بنا دیتا ہے. اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. یعنی ظالم سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو بتوں کو خدا مانتے ہیں. یعنی ہے نا اتنی نیکی کرو گے تو حساب کون کرے گا؟ یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہنسی کرتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں. جیسے ہمارے مسلم معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک لڑکا جو ہے نا وہ نماز پڑھتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے تو بولتا ہے یہ مولوی ہو گیا، یہ مولانا ہو گیا. ارے یار یہ کیا ہو گیا؟ مولوی ہو گیا، یہ مولانا ہو گیا. واہ رے واہ. تو اس طرح سے جو ہے نا ہنسی کرنا، مذاق اڑانا، یہ حتیٰ کہ تم نے ایک علم والے شخص کا تم نے مذاق اڑایا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم نے ناراض کیا. اس بات سے اگر تم نے ٹونٹنگ کی، ارے دیکھو یہ مولوی ہو گیا، اگر دیکھو یہ مولانا ہو گیا، اگر دیکھو یہ عالم ہو گیا، اگر تم نے اچھے لہجے میں تم نے کہا تو ہو سکتا ہے تمہیں اس کا ثواب ملے. لیکن اگر تم نے ٹونٹنگ کے طور پہ کہہ دیا دیکھو یہ مولانا ہو گیا، ارے دیکھو نا ابھی جو ہے نا اس کی کھیلنے کودنے کی عمر تھی، عیش کرنے کی عمر تھی، ابھی یہ مولوی ہو گیا. تو اس طرح سے کرنے سے جو ہے نا ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. کوئی شخص دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر ایسے دعا کرتا ہے. کوئی شخص دعا کرتا ہے، ایک شخص یہ کہتا ہے بھائی دعا کر رہا ہے نا تو یہ دعا جو ہے یہاں سے نکل جائے گی. کیا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو اس طرح سے یہ کفریہ کلمات ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نیکی کام کرتے ہیں، ہے نا، وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو انسان جو ہے نا اس پہ جو ہے نا وہ چٹکلا مارتا ہے، وہ اس پہ جو ہے شک کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ہنسی کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے. اس طرح سے اگر کوئی ہنسی مذاق اڑاتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں کہ ہم جو چلتے چلتے بیٹھتے بیٹھتے جو کفر بکتے رہتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. دیکھو نا یہ ہر وقت نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، ایسا بول دیا کفر ہو گیا.
کسی نے کہہ دیا کہ نماز یہ پڑھتا رہتا ہے، یہ ہنسی میں کر دیا، ہنسی میں لے لیا، کفر ہو گیا۔ یہ تو فرض ہے، یہ ہر انسان کو نماز لازم پڑھنی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ کوئی انسان اگر ان نمازوں کو جو قضا کرتا ہے اور کہہ دے، کوئی انسان صرف یہ کہہ دے میں نماز نہیں پڑھوں گا، وہ کافر ہو گیا، اس نے کفر کر دیا، اس کا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، جس نے صرف اتنا کہہ دیا کہ نماز ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس نے فرض سے انکار کر دیا۔ نماز کیا ہے؟ آنکھوں، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے نا۔ نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے۔ نماز کیا ہے؟ وہ ہے نا دین کی، اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے، اور تم نے اس کا مذاق اڑا دیا، اس کا انکار کر دیا، تم نے اللہ کی عبادت کا انکار کر دیا، فرض کا انکار کر دیا۔ تو مسئلہ کے مطابق جس نے فرض کا انکار کر دیا اس نے کیا کیا؟ کفر کر دیا۔ تو کسی نے صرف اتنا کہہ دیا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، کیا ہو گیا؟ یہ کفر ہو گیا، معاذ اللہ۔ تو بس اللہ تعالی ہی، کیا اللہ کو چھوڑ کر اس نے دوسرے دوست بنا لیے جن کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض کرتے ہو، ہے نا؟ ایک دوست آئے، ایک دوست نے کہا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے آتا ہوں، تو ایک دوسرے دوست نے کیا کہا؟ ارے یہ بہت بڑا مولوی ہو گیا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ یعنی اگر ایسے کرنے کے بول دیا تو وہ کفر ہو گیا، وہ کفر لزومی ہو گیا، اور انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا۔ اب ایک انسان مووی دیکھنے جا رہا ہے، بھائی اس نے دیکھا کہ بھائی ابھی 8 بج رہا ہے، 9 بجے کا شو ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، وہ گناہ کرے گا، لیکن کیا کر رہا ہے؟ پہلے بولا چلو بھائی نہیں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نماز پڑھ کے گناہ تو ہر وقت انسان کر رہا ہے، ہر لمحے گناہ کر رہا ہے، ہر وقت ٹی وی دیکھ رہا ہے، ہر وقت مووی دیکھ رہا ہے نا۔ اس نے کیا کہا کہ پہلے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ آؤں گا۔ تو اس نے کیا کہا کہ دیکھو یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، ارے نماز پڑھنے جا رہا ہے، ایسے صرف کہہ دیا، یہی کفر ہو گیا، یہی کفر لزومی ہو گیا، اور وہ دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا۔ اب اس کو پھر سے توبہ کرنا پڑے گا، ہے نا، اس کو پھر سے جو ہے کلمہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ تو اس طرح سے اسلام ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت سارے لوگوں نے زندگی بھر سجدے کیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا، تو وہ جہنم میں چلے گئے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہی حقیقی دوست ہے، یعنی جو ہمارا ریئل، جو ہمارا دوست ہے وہ کون ہے؟ اللہ نے ہم کو دوست کہہ دیا کہ ہر وقت آپ کے ساتھ کون رہتا ہے؟ میرے پاس میری والدہ بھی نہیں رہتی، اس کائنات میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والی میری والدہ ہیں، میری ماں ہے، میرے باپ ہیں، میرے والدین ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہر وقت نہیں رہتے۔ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک و مولا ہے، وہی اللہ رب العزت، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری دھڑکن جب ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کا اگر حکم نہ ہو تو وہ ہارٹ بیٹ رک جائے اور ہم یہیں پہ ہماری موت ہو جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہر وقت ہے، ہمارے زبان سے ہم جو بول رہے ہیں اس میں جو جنبش ہو رہی ہے، ہمارا جو ہاتھ کا ہلنا، ہمارے منہ سے جو زبان سے آواز آتی ہے نا، یہ سب اللہ رب العزت کی مرضی سے ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی عطا سے ہے، یہ اللہ رب العزت کے کرم سے ہو رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہی حقیقی دوست ہے، وہی کام بنانے والا ہے، اس کو ناراض کر کے تم کبھی خوشحال نہیں پا سکتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، تم نے اللہ کو ناراض کیا تم خوشحال رہو گے؟ نہیں، اس دنیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوگا کہ میں بہت سکون سے ہوں، میں بہت چین سے ہوں، میں 2 BHK 3 BHK 10 BHK فلیٹ میں بڑے عیش کر رہا ہوں، بڑے موج کر رہا ہوں، مگر یہ تم اسلام سے خارج ہو رہے ہو، تمہارا ایمان دھیرے دھیرے ہے نا ختم ہو رہا ہے، اور تم ہے نا مشرکوں کی فہرست میں شامل ہو رہے ہو، تم جہنمیوں کی فہرست میں شامل ہو رہے ہو۔ کوئی اگر یہ سوچ لے میں بڑے عالیشان بنگلے میں ہوں، میرے پاس خواتین کی جو ہے نا وہ بھرمار ہے، میرے پاس
10-20 लड़कियां हैं, है ना, मेरे पास अय्याशी का सारा सामान है और मेरे पास पैसे की फरावानी है, पैसे की बहतात है, हर लम्हा जो है मेरे पास ऐशो आराम की चीज़ें हैं, तो वो ये समझ रहा है कि उसके पास दुनिया की सारी दौलत है, मगर क्या, वो बस कुछ सालों के लिए है, उसके बाद उसका कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो हकीकी दोस्त कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, और बस अल्लाह ताला ही हकीकी दोस्त है, वही काम बनाने वाला है। उसको नाराज़ करके तुम कभी खुशहाल नहीं रह सकते, कभी खुशहाली नहीं पा सकते। और वही मुर्दों को जिंदा फरमाएगा और वही हर चाहत पर कादिर है, वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, वही मारता है। और वही जब तुम्हारे जिस्म के हर आज़ा ख़त्म हो जाएंगे, जब तुम्हें कब्र में डाल दिया जाता है, जब, है ना, 9 महीने के बाद तुम्हारे जिस्म के जो हड्डियां हैं वो भी गलना शुरू हो जाती हैं, और 1-1.5 साल के बाद जब तुम, जहाँ पे तुम अपने किसी भी शख्स को जब तुम कब्र में डालते हो, 1.5 साल के बाद जब उसको निकालते हो तो उसकी हड्डियां भी नहीं मिलती हैं, कुछ जिस्म की हड्डी सिर्फ मिलती है, बाकी तुम्हारी हड्डियां भी 2 साल के बाद जो है वो, है ना, वो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की वजह से वो तुम्हारी हड्डियां भी ज़मीन में मिल जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? और वही मुर्दों को ज़िंदा फरमाएगा। कब? हज़ारों साल के बाद, लाखों साल के बाद। जो हज़ारों लाखों साल पहले मर चुके, करोड़ों साल पहले मर चुके, वो भी बरोज़े क़यामत सारे लोग एक साथ जिंदा होंगे हश्र के मैदान में, है ना, उनके जिस्म के साथ वो उठ खड़े होंगे और उनका हिसाब व किताब होगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? और वही मुर्दों को जिंदा फरमाएगा और वही हर चाहत पर कादिर है। और जो तुमने इस कुरान में इख्तलाफ किया तो हुक्म तो अल्लाह ही की तरफ है, अल्लाह ही फैसला फरमाएगा। ये कुरान सच्चा कलाम है। कल बरोज़े क़यामत तुम देख लोगे। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप फरमा दें ये मेरा रब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि ये अल्लाह मेरा रब है जिसकी ये शान है, और इस पर मैंने भरोसा किया और अल्लाह ही की तरफ मैं रुजू लाया और अल्लाह ही की बारगाह में झुक गया। आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला वो रब्बुल आलमीन है जिसने तुम्हारे खुद जानों में जोड़े पैदा किए। क्या? हर चीज़ का नर है, मादा है, परिंदे चरिंदे, है ना, जितने भी जानदार हैं, पेड़ पौधे हैं, सब चीज़ों का अल्लाह तबारक व तआला ने उसका नर और मादा पैदा किया। इंसान में, है ना, मर्द और औरतें हैं, है ना, उसी तरह से जितने भी चरिंद परिंद हैं, जानवर हैं, जानदार हैं, उन सब का अल्लाह तबारक व तआला ने क्या? जोड़ा पैदा किया और जानवरों के भी जोड़े बनाए। उसके ज़रिए अल्लाह तुम्हारी नस्ल को बढ़ाता है। कोई चीज़ अल्लाह की मिसल नहीं है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की शान के लायक, अल्लाह तबारक व तआला की रबूबियत के लायक, अल्लाह तबारक व तआला के कंपेयर में कोई भी चीज़ नहीं है। वो हर चीज़ से बुलंद वाला है और वही खूब सुनने वाला है। अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ है, और वो जिसके लिए चाहता है रोज़ी कुशादा फरमाता है और जिसके लिए चाहता है वो तंग कर देता है। तो यानी दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कोशिशें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कि बहुत सारे लोग, है ना, दुनिया में जिनके पास बेशुमार पैसे हैं, जिनके पास बेशुमार दौलत है, एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके पास जो है बेशुमार दौलत हैं, इतनी दौलत है कि वो हज़ारों साल खाएंगे, है ना, तो भी उनको ख़त्म नहीं होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के बारे में जिक्र किया है। इस कायनात में ऐसे लोग हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, है ना, जिनके पास दौलत की कमी है ना, जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो जद्दोजहद कर रहे हैं, और वो जिसके लिए चाहता है रोज़ी कुशादा फरमाता। बेशक वही हर चीज़ को जानने वाला है। आप सोचें कि कोई अगर गरीब है तो वो मायूस ना हो, कोई अगर मिस्कीन है तो वो मायूस ना हो। क्या? वो अल्लाह ताला की मसलहत है, वो अल्लाह ताला की रबूबियत है। अल्लाह ताला हर इंसान को देता है जो सही डायरेक्शन में मेहनत करता है, जो सही डायरेक्शन में कोशिशें करता है, जो अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारता है।
علم حاصل کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے اور عمل کر کے اپنی زندگی کو ہے نا صحیح طریقے سے گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی روزی میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو جاری فرمایا جس دین کی تاکید نوح علیہ السلام کو فرمائی، وہ دین جو ہم نے اے محبوب آپ کی طرف وہی فرمائی۔ سب کو فرمایا کہ تم دین اسلام پر قائم رہو اور اس میں اختلاف نہ کرو، ہے نا، تفرقہ نہ کرو، یعنی تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم فرقوں میں نہ بٹو، تم اللہ کے دین کو ہے نا، نماز کو، کتاب کو، قرآن کو، حدیث کو ہے نا، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ کسی کو یہ نہ کہو کہ تم وہابی ہو، تم دیوبندی ہو، تم قادیانی ہو، تم شیعہ ہو۔ بس جو عام بات ہے، جو اسلام کہتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ہے نا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، وہ پاک اور بے عیب ہے، اس کے سوا کوئی ساجھی نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، یعنی ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قل هو اللہ تعالی لم یلد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اکیلا ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، وہ ساری کائنات کی شہنشاہیت کا حقدار ہے، وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ وہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں کیا فرمایا کہ سب کو فرمایا تم دین اسلام پر قائم رہو، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے، 1,24,000 پیغمبر، نبی، رسول آئے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی چیز کی ہے نا دعوت دی، اسلام کی، اسلام کی، اسلام کی، اللہ کی اور رسول کی، ہے نا۔ جتنے بھی نبی آئے سب نے اللہ اور رسول کی ہی دعوت دی، ہے نا۔ نوح علیہ السلام آئے، کوئی بھی نبی آئے، سب نے صرف اللہ کی دعوت دی اور یہی کہا کہ تم ہے نا فرقوں میں نہ بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جو ہے تم اللہ کے نیک بندوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ پھر مشرکوں پر یہ بات بہت بھاری ہے جس بات کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، یہ دین اسلام کی دعوت اور ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا یہ مشرکوں پر بہت بھاری ہے۔ یعنی جب تم یہ دعوت دیتے ہو کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی تم ایک ہی عبادت، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، تو یہ مشرکین کو یہ ہضم نہیں ہوتا، مگر تمہارا یہ کام ہے کہ تم اللہ رب العزت کی ہے نا تعظیم کرو اور اللہ رب العزت کو ہی ہے نا اکیلا مانو، وحدہ لا شریک مانو، یہی صحیح دین ہے۔ اور اللہ اپنے قریب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے، یعنی آپ قدم بڑھائیے، کوشش کیجئے، محنت کیجئے، ہے نا، اللہ کے دین کی طرف راغب ہوئیے، نماز کی طرف آپ مسجد کے قریب آئیے، آپ مسجد میں داخل ہوئیے، وضو کیجئے، ہے نا، آپ نماز پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں رحمت دے گا اور آپ اسلام کے قریب آئیں گے، اسلام میں داخل ہوں گے، اسلام ہے نا آپ کے دل میں سما جائے گا، آپ قرآن کا ترجمہ کریں گے، ہے نا، آپ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کا نور آپ کے دل میں بسے گا اور آپ اللہ کے نیک بندوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اور اللہ اپنے قریب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہے نا جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے۔ اور ان لوگوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہے نا نبیوں نے، توریت آیا، زبور آیا، انجیل آیا، سب ان لوگوں نے پڑھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے اختلاف کیا، تو پھر آپس کی نفرت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے ہے نا، تو جب ان کو پتا تھا یہودیوں کو، عیسائیوں کو، تو سب کے پاس کتابیں آئی تھیں، علم آیا تھا، مگر ان کے پاس حسد ہو گیا تھا، ہے نا۔ یہ حسد کی وجہ سے، ایک دوسرے سے جلن کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو غلط کہنے لگے، ایک دوسرے پر تنقید کر کہنے لگے، اور اس طرح سے یہ اسلام سے ہے نا یہ دین سے پھر گئے
اور اگر آپ کے رب کے کلمات اور انہوں نے سبقت حاصل نہ کی ہوتی، یعنی یہ وعدہ نہ ہو چکا ہوتا کہ دنیا دار العمل ہے، حقیقی طور پر وہ سزا و جزا قیامت کے دن ہوگا۔ یعنی جو ہے ہر کتاب میں یہ خوف دلایا گیا کہ قیامت ضرور آنی ہے، قیامت آئے گی، اور جن لوگوں نے اچھے عمل کیے، اچھے اعمال کیے، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دارالامتحان ہے، یعنی یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ جب ہم ایگزامینیشن ہال میں جو چیزیں لکھتی ہیں ہے نا، اسی مناسبت سے ہمارا جو رزلٹ آتا ہے۔ تو اس طرح سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہلت دیتا ہے نا، جتنی عمر ہوتی ہے 50 60 70 سال وہ مہلت دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کو اس کا سزا یا جزا، اگر اس نے نیک عمل کیے تو جنت ملتی ہے، اور اگر غلط کام کیے تو اسے جہنم ملتی ہے۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ کل اگلی نشست میں اس کے آگے سماعت کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔